بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ کینیڈا سے طویل سفر کی تھکان میرے وجود میں تھی، لیکن دل میں گھر والوں کو سرپرائز دینے کی خوشی ناچ رہی تھی۔ میں نے دروازہ دھیرے سے کھولا تو سامنے ڈائننگ ہال کا منظر میری آنکھوں میں چبھنے لگا۔ گھر کے سب افراد ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، کہکے لگ رہے تھے، لیکن میری نظر وہاں نہیں رکی۔ میری نظر اس کونے میں جم گئی جہاں گھر کی جوتیوں کی ریک کے پاس زمین پر ایک میلی سی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینہ وہیں سکڑ کر بیٹھی نوالے لے رہی تھی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہر مہینے بیوی کے لیے الگ سے 1,00,000 روپے خرچہ بھیجنے کے باوجود اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ میں بھی صدمے کی کیفیت میں باہر ہی کھڑا تھا کہ اچانک میری والدہ اپنی کرسی سے اٹھی اور تیزی سے روبینہ کی طرف بڑھی۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ روبینہ کو بالوں کی چٹیا سے دبوچ لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ کمبخت ماری، تجھے کہا تھا روٹی دھیان سے پکانا، ساری روٹی جلا دی تو نے۔ ماں کا غصہ آسمان چھو رہا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور روبینہ کو باہر دھکا دیا۔ وہ فرش پر گرنے ہی والی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ میرا ہاتھ لگتے ہی روبینہ کانپ اٹھی، لیکن جیسے ہی اس نے اور سامنے بیٹھے گھر والوں نے مجھے دیکھا، سب کے سب پتھر کے ہو گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے خوف سے سپید پڑ گئے۔ میں نے اسی وقت کانپتی ہوئی روبینہ کا ہاتھ سختی سے تھام لیا۔ میری اصل کہانی تو بہت پہلے شروع ہوئی تھی۔ میں پچھلے 4 سال سے کینیڈا میں جاب کر رہا تھا۔ زندگی عجیب اتار چڑھاؤ کا نام ہے۔ میری اور روبینہ کی شادی کو ابھی مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھے کینیڈا میں جاب کی آفر لیٹر مل گیا۔ یہ میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا، لیکن اس خواب کی تعبیر کے پیچھے ایک لمبی کہانی تھی۔ روبینہ میری چچا زاد تھی اور باللہ کی خوبصورت۔ اس کی معصومیت اور حسن خاندان بھر میں مشہور تھا۔ میری والدہ کو روبینہ ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ اپنی کسی دور کے رشتہ دار کی بیٹی سے میری شادی کروانا چاہتی تھی، جو شاید زیادہ جہیز لا سکتی تھی، لیکن چچا اور چاچی اس بات پر بضد ہو گئے تھے کہ اگر تمہاری بیٹی نے کینیڈا جانا ہے اور سیٹل ہونا ہے تو پہلے اسے ہماری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، ورنہ ہم ویزے کے پروسیس میں کوئی مدد نہیں کریں گے۔ چچا کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مجھے ویزا ملنا آسان تھا، اس لیے ماں نے دل پر پتھر رکھ کر ہاں تو کر دی، مگر ان کی آنکھوں میں چھپی ناگواری مجھے شادی والے دن بھی نظر آ رہی تھی۔ خیر، میں کینیڈا چلا گیا۔ پردیس کے ابتدائی دن بہت سخت ہوتے ہیں۔ دل ہر وقت گھر اٹکا رہتا ہے۔ میں جب بھی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوتا فوراً روبینہ کو ویڈیو کال کرتا۔ مجھے امید ہوتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کر چہک اٹھے گی، ڈھیروں باتیں کرے گی جیسا کہ نئی نویلی دلہنیں کرتی ہیں، لیکن ہوتا اس کے برعکس تھا۔ اور روبینہ بہت نپا تلا جواب دیتی۔ وہ سکرین پر نظر تو آتی، لیکن اس کی آنکھیں کہیں اور ہی دیکھ رہی ہوتی تھیں۔ کیسی ہو روبینہ؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ میں بڑے اشتیاق سے پوچھتا۔ جی سب ٹھیک ہے، بس سر میں درد ہے، وہ نظریں جھکا کر جواب دیتی۔ میری ماں اور بہنیں تمہارا خیال تو رکھتی ہیں نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں کری دیتا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ شرما رہی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک رویہ ہے سب کا، آپ فکر نہ کریں، بس مجھے سونا ہے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ وہ جلدی سے بات ختم کرنے کی کوشش کرتی۔ کبھی کبھی مجھے غصہ بھی آتا۔ روبینہ، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، تمہاری آواز سننے کے لیے کال کرتا ہوں اور تم ہو کہ فون بند کرنے کی جلدی میں ہوتی ہو۔ ابھی تو بات شروع ہوئی ہے، وہ دوسری طرف سے عجیب اکتائے ہوئی لہجے میں کہتی۔ آپ کینیڈا گئے ہیں تو اپنے کام کی طرف توجہ دینا، یہ کیا ہر وقت فون لے کے بیٹھ جاتے ہیں؟ مجھے کام کرنا ہوتا ہے گھر کا۔ حالانکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ میں چاہتا تھا کہ روز اس سے گھنٹوں باتیں کروں، اسے بتاؤں کہ میں یہاں کتنا اکیلا ہوں، لیکن وہ مجھ سے بیزار لگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا شاید اسے مجھ سے محبت نہیں ہے، یا شاید وہ میری دوری سے خوش ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس اکتاہٹ کے پیچھے کیا خوف چھپا ہے۔ میں اسے اپنی ماں کی تربیت سمجھ کر خاموش ہو جاتا کہ شاید گھر کے کاموں میں مصروف رہتی ہے۔ جاب کرتے ہوئے 6 مہینے گزر چکے تھے۔ میرے باس نے مجھے کام سے خوش ہو کر 10 دن کی چھٹی دی۔ میں خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ میں نے فوراً اپنی والدہ کو کال کی۔ اماں، مجھے 10 دن کی چھٹی ملی ہے، میں سوچ رہا ہوں پاکستان آ جاؤں، روبینہ سے بھی مل لوں گا اور آپ سب سے بھی۔
मैंने जोश से कहा। दूसरी तरफ माँ चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर उनकी सख्त आवाज आई, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? तुम जानते हो टिकट कितना महंगा है, पागल हो गए हो क्या? लेकिन अम्मा 6 माह हो गए हैं, दिल उदास है। मैंने मिन्नत की, देखो बेटा, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, वही टिकट के पैसे घर भेजो। तुम्हारी छोटी बहन का रिश्ता आ रहा है और मैं बात तय करने लगी हूँ। उसकी शादी भी तो करनी है, जहेज बनाना है। तुम अपनी छुट्टी कैंसिल करवा लो ताकि ओवर टाइम के पैसे ज्यादा मिल सके। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बुझ सा गया। मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए तड़प रहा था। मैं चाहता था कि एक बार रुबीना से पूछूं तो सही कि वो इतनी बदल क्यों गई है, लेकिन माँ के हुक्म के आगे मैं कुछ न कह सका। मैंने दिल महसूस कर छुट्टी कैंसिल करवा दी और पाकिस्तान नहीं गया। काश मैं उस वक्त चला जाता तो शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाता। माँ की बात मानकर मैंने छुट्टी कैंसिल तो करवा दी थी, लेकिन अंदर से मेरा दिल बुझ गया था। मैं रुबीना से खफा था कि उसने एक बार भी जिद क्यों नहीं की कि मैं वापस आ जाऊं। अगर वो एक बार भी कहती कि मुझे आपकी याद आ रही है, सब कुछ छोड़कर आ जाए, तो शायद मैं माँ की मुखालिफत करके टिकट कटवा लेता। लेकिन उसकी वो खामोशी और फ़ोन पर नपे तुले जुमले मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में मगन है। मैंने ओवर टाइम लगाना शुरू कर दिया। मशीन की तरह काम करता, घर आता और सो जाता। बहन का रिश्ता तय हो गया था और मैं यहाँ डॉलर्स में कमाकर वहाँ रुपए भेज रहा था ताकि मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो सके। एक शाम काम से वापसी पर मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। घर जाने को दिल नहीं जा रहा था, इसलिए मैं करीब ही एक पार्क में चला गया। वहाँ मेरी नज़र एक बेंच पर बैठे शख्स पर पड़ी। पहली नज़र में मुझे लगा कि वो कोई 80 साल का बुजुर्ग है, क्योंकि उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल था और सर के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। लेकिन जब मैं गौर से देखते हुए उसके करीब से गुजरा तो अंदाज़ा हुआ कि उसकी उम्र 50 या 55 साल से ज़्यादा नहीं होगी। उसकी जवानी को जैसे किसी गम ने वक्त से पहले ही निगल लिया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, ऐसी वीरानी जो सिर्फ अपनों के दिए हुए दुखों से पैदा होती है। मैं बेख्तियार उसके पास जाकर बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गवार, मैंने नरमी से कहा। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, आप पाकिस्तानी हैं ना? मैंने पूछा। हाँ, बदकिस्मती से। उनके जवाब ने मुझे चौंका दिया। बदकिस्मती से क्यों अंकल? मैंने हैरत से पूछा। वो तल्ख सा मुस्कुराए। क्योंकि पाकिस्तान में मेरे अपने बसते हैं, जिनकी खुशियों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी इस परदेस की नज़र कर दी। हमारी बातों का सिलसिला चल निकला। वो शख्स बहुत उदास था। मालूम हुआ कि वो रोज़ शाम को यहाँ आकर बैठता है, क्योंकि घर की 4 दीवारी उसे काटने को दौड़ती है। बातों बातों में हमारी दोस्ती सी हो गई। मुझे वो अपने जैसा लगा, तन्हा और अपनों से दूर। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अंकल आपकी उम्र तो ज़्यादा नहीं लगती, फिर ये हालत कैसी है? आप इतने टूटे हुए क्यों हैं? उसने गहरी आह भरी और मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, बेटा तुम अभी जवान हो, नए नए आए हो इस मुल्क में। परदेस वो दीमक है जो बाहर से तो इंसान को चमकदार रखता है, मगर अंदर से खोखला कर देता है। फिर उसने मुझे अपनी कहानी सुनानी शुरू की और वो कहानी सुनते हुए मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल रहा हो। मैं जब यहाँ आया था तो बिल्कुल तुम्हारी तरह जवान था। नई नई शादी हुई थी, खूबसूरत बीवी थी, आंखों में हजारों ख्वाब थे, लेकिन मेरे कंधों पर 5 बहनों की शादी की जिम्मेदारी थी। मेरे बाप का साया सर से उठ चुका था और मैं इकलौता कमाने वाला था। वो रुके, पानी की बोतल से घूंट भरा और फिर बोले, मैंने यहाँ टैक्सी चलाना शुरू की, दिन रात एक कर दिया। मैं सोता कम था और काम ज़्यादा करता था। हर महीने अपनी कमाई का एक एक पैसा माँ को भेज देता। मुझे बस एक ही जुनून था कि मेरी बहनों की शादी इज्जत से हो जाए, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। उधर मेरी बीवी उम्मीद से हो गई, लेकिन मैं घर नहीं जा सका क्योंकि खर्चा बहुत तंग था। माँ कहती थी कि अभी मत आओ, पैसे जोड़ो, बहनों का फ़र्ज अदा करना है। मैं सांस रोक के उनकी बात सुन रहा था, क्योंकि ये सब मुझे अपनी कहानी जैसा लग रहा था। फिर क्या हुआ अंकल? मैंने बेताबी से पूछा। फिर
ان کی آواز بھر آ گئی۔ 5 بہنوں کی شادی کرتے کرتے میرے جوانی کے 20 سال گزر گئے۔ میری بیٹی جو میرے جانے کے بعد پیدا ہوئی تھی وہ جوان ہو گئی، لیکن میں ایک بار بھی پاکستان نہیں گیا۔ جب بھی جانے کا سوچتا ماں کا فون آ جاتا کہ فلاں بہن کے بچے کی پیدائش ہے، فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، گھر کی مرمت کروانی ہے۔ میں ایک مشین بن چکا تھا، صرف پیسے چھاپنے والی مشین۔ اور آپ کی بیوی؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس سوال پر وہ بوڑھا شخص پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ پارک میں موجود چند لوگ مڑ کر ہمیں دیکھنے لگے، لیکن اس سے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میری بیوی؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولے۔ وہ میرا انتظار کرتی رہی 20 سال۔ اس نے ایک حرف شکایت منہ سے نہیں نکالا، لیکن جب میں 20 سال بعد سب کی ذمہ داریاں پوری کر کے بہنوں کو اپنے اپنے گھروں کا کر کے واپس لوٹا تو وہ مجھے دروازے پر نہیں ملے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو کہاں تھی وہ؟ قبرستان میں۔ اس نے اپنی پیشانی پیٹ لی۔ میرے پہنچنے سے 2 ہفتے پہلے وہ انتظار کی سولی پر لٹکتے لٹکتے مر گئی۔ میں اس کا آخری دیدار بھی نہ کر سکا۔ اور جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات کیا تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے تھے۔ جن بہنوں کے لیے میں نے اپنی جوانی اس برفیلے ملک میں گلا دی، جن کی شادیوں کے لیے میں نے اپنی بیوی سے دوری کاٹی، انہی بہنوں اور میری اپنی ماں نے میری بیوی کو ان 20 سالوں میں ملازمہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر مجھے لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ ملازمہ؟ میرے منہ سے بے یقینی سے نکلا۔ لیکن وہ تو آپ کی بیگم تھی، اور آپ کی بہنیں، آپ کی ماں، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ بوڑھے نے آنسو پونچھتے ہوئے ایک سرداں بھری۔ پیسہ بیٹا، پیسہ انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے۔ انہوں نے سوچا یہ تو پردیس میں ہے، نوٹ چھاپ رہا ہے، اس سے کیا خبر کہ پیچھے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں فون کرتا تو ماں کہتی بہو بہت خوش ہے، تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ میں ان کی باتوں پر یقین کر لیتا، لیکن اصل ظلم تو میری بیٹی کے ساتھ ہوا۔ اس کی آواز اب کپ کپ آ رہی تھی۔ میری بیٹی، جسے میں نے گود میں کھلایا بھی نہیں تھا، وہ جوان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری 5 بہنیں ہیں جن کی اولادوں کی پرورش میرے بھیجے ہوئے پیسوں سے ہوئی، ان کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھے، اچھا پہنا، تو کوئی نہ کوئی بہن تو اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے گی، آخر خون کا رشتہ ہے۔ لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا، جیسے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے ہوں۔ جب میں واپس گیا اور بیوی کی تدفین کے بعد بیٹی کے رشتے کی بات کی تو میری سگی بہنوں نے منہ پھیر لیا۔ کہنے لگی بھائی، تمہاری بیٹی تو ساری زندگی گھر کے کام کاج کرتی رہی ہے، اس کا رنگ روپ دھوپ اور چولہے کی تپش نے کالا کر دیا ہے، نہ اسے دنیا داری آتی ہے، نہ فیشن کا پتہ ہے۔ ہم اپنے پڑھے لکھے بیٹوں کے لیے اسے کیسے قبول کر لیں؟ وہی پھپھیاں جو میرے پیسوں پر پلتی رہی اب میری بیٹی کو میلی کچیلی کہہ کر ٹھکرا رہی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ اس شخص کی داستان کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ بیٹا، میری بیٹی کی حالت بھی کسی ملازمہ سے کم نہیں تھی۔ گھر کے بچے نئے کپڑے پہنتے اور میری بیٹی ان کی اترن پہنتی تھی۔ وہ کمزور اور لاغر سی بچی ماں کا صدمہ اور باپ کی بے بسی برداشت نہ کر سکی۔ میں ابھی بیوی کے غم سے نکلا نہیں تھا کہ 6 مہینے کے اندر اندر میری بیٹی بھی گھٹ گھٹ کر مر گئی۔ ڈاکٹر نے کہا اسے ٹی بی تھی، خوراک کی کمی تھی، لیکن میں جانتا ہوں اسے اپنوں کی بے حسی کھا گئی۔ اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے وہ ڈوبتے ہوئے تنکے کا سہارا لے رہا ہو۔ پردیس ایک زہریلا سانپ ہے بیٹا، یہ انسان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ ہم دوسروں کی خواہشات اور ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے قبر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہماری بیویاں جو ہماری اصل وارث ہوتی ہیں وہ ہماری راہ تکتے تکتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ میرے پاس سب پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں بچا تھا، نہ بیوی، نہ بیٹی، اور نہ وہ بہنیں جن کے لیے میں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ اب میں پھر یہاں آ گیا ہوں کیونکہ وہاں اب میرا کوئی نہیں ہے۔ اس شخص کی کہانی نے مجھے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ میں گھر واپس آیا تو میرا دماغ معاف تھا۔ اس کی ایک ایک بات میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ مجھے بار بار روبینہ کا خیال آ رہا تھا، اس کی اداسی، اس کا فون پر کم بات کرنا، اس کا مجھ سے اکتایا ہوا لہجہ۔ کہیں روبینہ کے ساتھ بھی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔
میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید بیوقوف نہیں بنوں گا۔ میری بہن کی شادی ہو چکی تھی، اب مجھے واپس جانا چاہیے۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ میں کل ہی استعفیٰ دوں گا یا لمبی چھٹی لے کر پاکستان جاؤں گا اور روبینہ کو اپنے ساتھ لے آؤں گا، یا وہیں کوئی چھوٹا موٹا کام شروع کر لوں گا۔ اگلی صبح میں نے ارادہ پکا کر کے والدہ کو فون ملایا۔ اماں، میں نے سوچ لیا ہے، میں اگلے ماہ واپس آ رہا ہوں۔ بہن کی شادی ہو گئی، اب مجھے اپنی زندگی بھی تو دیکھنی ہے۔ ادھر سے ایک لمحے کی خاموشی چھائی، پھر ماں کی جذباتی آواز آئی، ہاں بیٹا آ جاؤ، تمہارا گھر ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہم کب تک کرائے کے مکانوں میں دھکے کھائیں گے۔ میں نے ایک مکان دیکھا ہے، بہت سستا مل رہا ہے، اگر تم تھوڑے پیسے اور بھیج دو تو ہم اپنا ذاتی گھر لے لیں۔ جب تم آؤ گے تو اپنی چھت تو ہوگی، ورنہ یہاں آ کر پھر کرائے کی ٹینشن ہوگی۔ میں جو واپسی کا پکا ارادہ کر چکا تھا، ماں کی اس بات پر پھر تذبذب کا شکار ہو گیا۔ اپنا گھر، یہ ہر پردیسی کا خواب ہوتا ہے، لیکن اماں میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں۔ ارے بیٹا، میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی، وہ نکل آئی ہے، کچھ زیور بیچ دوں گی، بس تم تھوڑی ہمت کرو، سال بھر اور ٹک جاؤ وہاں، بس ایک بار گھر بن جائے، پھر تم آ جانا، پھر تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ میں چاہتی ہوں تم آؤ تو شہزادوں کی طرح اپنے گھر میں رہو۔ ماں کے لہجے میں اتنی اپنائیت اور ہمدردی تھی کہ میرے دماغ سے اس بوڑھے شخص کی باتیں دھندلانے لگی۔ میں نے سوچا ماں ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، اپنا گھر ہوگا تو روبینہ بھی خوش رہے گی۔ میں نے ایک بار پھر اپنی خواہش کا گلا گھونٹ دیا۔ بہرحال 1 سال اور بیت گیا، میں نے دن رات ایک کر کے پیسے بھیجے اور آخرکار ماں نے مجھے نئے گھر کی ویڈیو بنا کر بھیجی۔ 2 منزلہ خوبصورت مکان۔ ماں نے بتایا کہ گھر خرید لیا گیا ہے۔ میرے دل کو تسلی ہوئی کہ چلو میری محنت رنگ لائی، لیکن جب کاغذات کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ گھر ماں نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ میں نے فون پر پوچھا، اماں گھر تو میرے پیسوں کا تھا، آپ نے اپنے نام کیوں کروایا؟ ماں ہنس کر بولی، ارے پگلے، میں کون سا ساتھ لے کر قبر میں جاؤں گی، تیرے نام ہی ہو جائے گا، میں تو بس گھر کی بڑی ہوں، اس لیے جب تم آؤ گے تو تمہارے نام کروا دوں گی، تم ان چھوٹی باتوں میں مت پڑو۔ میں نے بھی سوچا ماں ہی تو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جال اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ گھر مکمل ہو چکا تھا، میرے پاس اب اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ پاکستان جا کر کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر سکوں۔ پردیس کی تنہائی اور وہموں نے مجھے نڈھال کر دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے واپس جانا ہے۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اگر اب بھی میں نہ گیا تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے اسی شام اپنی والدہ کو فون ملایا۔ میرا لہجہ پرجوش تھا۔ میں نے کہا کہ اماں گھر تو بن گیا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ اپنا کام شروع کر سکوں، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں اگلے ہفتے کی ٹکٹ کروا لیتا ہوں۔ میری بات سن کر دوسری طرف ایک دم خاموشی چھا گئی۔ میں سمجھا شاید لائن کٹ گئی ہے یا ماں خوشی سے کچھ بول نہیں پا رہی۔ میں نے ہلو ہلو کیا، ماں کی آواز آئی مگر اس میں وہ خوشی نہیں تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی کہ بیٹا تم جذبات میں فیصلے کیوں کرتے ہو، ابھی تو گھر بنا ہے اور تم جانتے ہو کہ گھر خالی ڈھانچہ تو نہیں ہوتا، اسے بھرنا بھی پڑتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ اماں سامان بھی تو میں نے بھیجا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ بولی کہ بات سامان کی نہیں ہے، تمہیں خبر ہے کہ تمہاری بڑی بہن کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اسے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میں نے اس کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں کی تھی، اب اگر ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، ہمیں اس کے سسرال والوں کی ناک بھی رکھنی ہے، تمہاری بہن کو رخصت کرنا ہے تو دینا لینا تو پڑے گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہاری بھانجی اور دونوں بیٹوں کو سونے کی چیزیں دیں گے۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ اماں سونے کی قیمتیں آسمان پر ہیں، میں اتنا خرچہ کیسے کروں گا؟ ماں نے فوراً جذباتی وار کیا۔ وہ کہنے لگیں کہ تو کیا اپنی بہن کی عزت خاک میں ملا دے گا؟ وہ ساری زندگی تانے سنے گی کہ اس کا بھائی کینیڈا میں ہے اور اس کے لیے کچھ نہ کر سکا، اور ابھی تو تمہارے چھوٹے بھائی کی نوکری بھی نہیں لگی، سارا بوجھ تمہارے کاندھوں پر ہے، تم آ جاؤ گے تو یہاں سب بھوکے مر جائیں گے۔ تم ایسا کرو چند مہینے اور لگا لو، تب تک تمہارے بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی اور بہن کی فرائض سے بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ میں ایک بار پھر مجبور ہو گیا۔
بہن کی محبت اور ماں کی عزت کا واسطہ ایسا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ ٹھیک ہے اماں، بس یہ آخری بار ہے، میں 6 مہینے بعد ہر حال میں واپس آ جاؤں گا۔ اس دوران میری روبینہ سے جب بھی بات ہوتی تو مجھے اس کے چہرے پر عجیب سی اداسی نظر آنے لگی۔ اس کی رنگت جو کبھی گلاب کی طرح کھلتی تھی اب پیلی پڑنے لگی تھی۔ ویڈیو کال پر مجھے اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے صاف نظر آتے تھے۔ وہ مجھ سے نظریں نہیں ملاتی تھی۔ میں اکثر اس سے پوچھتا کہ روبینہ، تمہارا رنگ کیوں خراب ہو رہا ہے؟ تم بیمار لگ رہی ہو۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتی اور کہتی کہ کچھ نہیں، بس کچھ دنوں سے بخار تھا اور موسم بھی بدل رہا ہے۔ ایک بار مجھے ویڈیو کال پر اس کی شدید کھانسی کی آواز آئی۔ وہ اپنا منہ دوپٹے میں چھپا کر کھانس رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ وہ جلدی سے بولی کہ گئی تھی اور دوا بھی کھا رہی ہوں، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے یہ کہہ کر فوراً فون بند کر دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ تھکی تھکی سی ہے اور مجھ سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی۔ مجھے رہ رہ کر پارک والے اس بوڑھے شخص کی باتیں یاد آنے لگی۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات تو تھی جو مجھ سے چھپائی جا رہی تھی۔ روبینہ تو بہت باتوں والی ہوا کرتی تھی۔ وہ گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتی تھی، لیکن اب تو جیسے لگتا تھا اس کے پاس میرے لیے کوئی بات ہی نہ بچی ہو۔ وہ بس میری بات سنتی اور ہوں ہاں کر کے فون کاٹ دیتی۔ مجھے اس کے رویے میں بیزاری سے زیادہ خوف اور مجبوری نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل اندر سے گواہی دے رہا تھا کہ سب اچھا نہیں ہے، لیکن ماں کی یقین دہانیاں مجھے خاموش کر دیتی تھیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب چاہے جو بھی ہو جائے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے 6 مہینے کا وعدہ تو کیا ہے، لیکن میں اس سے پہلے ہی جاؤں گا۔ میں سب کو سرپرائز دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ثابت ہونے والا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ ماں کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور روبینہ کی خاموشی مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بار بار اسی بوڑھے شخص کا چہرہ گھوم رہا تھا جس نے اپنی زندگی اپنوں کی خوشیوں کی بھینٹ چڑھا دی تھی۔ میں اپنی زندگی کا انجام اس جیسا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اور خاموشی سے پاکستان کا ٹکٹ کٹوا لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اچانک گھر پہنچ کر سب کو حیران کر دوں گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا کہ آخر روبینہ اتنی بجھی بجھی کیوں رہتی ہے۔ روانگی سے ایک دن پہلے میں نے حسب معمول گھر ویڈیو کال کی۔ ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی کیونکہ میں نے انہیں بتایا تھا کہ بہن کے بچوں کے لیے میں نے کچھ پیسے اور بھیج دیے ہیں۔ میں نے ماں سے کہا کہ روبینہ سے بات کروا دے۔ ماں نے فون کا رخ روبینہ کی طرف کیا تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے سر پر ایک پرانا سا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا اور وہ کیمرے کی طرف دیکھنے سے کتراتی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ روبینہ، تم کیسی ہو اور گھر میں سب کیسا چل رہا ہے؟ اس نے بڑی مشکل سے نظریں اٹھائیں اور ایک مکانیکی انداز میں جواب دیا کہ میں ٹھیک ہوں اور سب بہت اچھا ہے۔ اس کی آواز میں جذبات کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طوطا رٹا رٹایا سبق دہرا رہا ہوں۔ میں نے غور کیا کہ وہ بات کرتے ہوئے بار بار کیمرے کی سائٹ پر دیکھتی تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا اسے ہدایات دے رہا ہو۔ میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے امید ہے تم اپنا خیال رکھ رہی ہوگی اور دوا وقت پر لے رہی ہوگی۔ اس نے بس اس بات میں سر ہلا دیا اور کچھ نہیں بولی۔ اس کی آنکھوں میں جو ویرانی تھی وہ مجھے کینیڈا میں بیٹھے ہوئے بھی بے چین کر رہی تھی۔ میں نے فون بند کیا تو میرا دل ایک انجانی دہشت سے بھر گیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ٹکٹ کروا کر بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے 24 گھنٹے میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ جہاز کا سفر اتنا طویل مجھے کبھی نہیں لگا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے دماغ میں وسوسوں کے سانپ لوٹ رہے تھے۔ کبھی سوچتا کہ شاید ماں ٹھیک کہتی ہیں کہ میں زیادہ وہمی ہو گیا ہوں، اور کبھی روبینہ کا پیلا پڑتا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے سفر تمام ہوا اور میں لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ میں نے ایئرپورٹ سے ٹیکسی لی اور اپنے گھر کا پتہ بتایا۔ یہ وہ نیا گھر تھا جو میری ماں نے میری محنت کی کمائی سے خریدا تھا اور جسے دیکھنے کے لیے میں بے تاب تھا۔ راستے میں ٹریفک کا شور اور رش بھی مجھے اچھا لگ رہا تھا، کیونکہ میں 4 سال بعد اپنے وطن اور اپنے پیاروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوف ابھی بھی براجمان تھا۔
رات کے کوئی 8 بج رہے تھے جب ٹیکسی ڈرائیور نے گاڑی ایک خوبصورت 2 منزلہ مکان کے سامنے روکی۔ میں نے کرایہ ادا کیا اور اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر نیچے اتر گیا۔ سامنے میرا گھر تھا جس کی تصویریں اور ویڈیوز ماں مجھے بھیجتی رہتی تھی۔ واقعی گھر بہت شاندار تھا جس کے در و دیوار پر میرا خون پسینہ لگا ہوا تھا۔ میں گیٹ کی طرف بڑھا تو اندر سے روشنی آ رہی تھی اور ہنسنے بولنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میرا ہاتھ گھنٹی کے بٹن کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اندر سے آنے والی ایک چیخ نے میرے ہاتھ کو وہیں روک دیا۔ یہ میری ماں کی آواز تھی، لیکن اس میں وہ ممتا نہیں تھی جو فون پر سنائی دیتی تھی۔ یہ آواز قہر اور غضب سے بھری ہوئی تھی۔ آواز آئی کہ بدبخت اور کمبخت ماری، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا جو ساری روٹی تم نے جلا دی ہے؟ میں ساکت ہو گیا۔ یہ الفاظ اتنے زہریلے تھے کہ میرے کانوں میں سیسا بن کر اترے۔ اس کے فوراً بعد کسی کے رونے اور گڑ گڑانے کی آواز آئی۔ یہ آواز روبینہ کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ماں جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے، میں ابھی دوسری پکا دیتی ہوں۔ لیکن ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ انہوں نے چلا کر کہا کہ تیرا باپ یہاں خرچہ بھر رہا ہے جو تجھے روز روز راشن لا کر دوں؟ تم جیسی منحوس کے لیے تو سوکھی روٹی بھی حرام ہونی چاہیے۔ میں باہر کھڑا کانپ رہا تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کا یہ روپ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ روبینہ فون پر کیوں خاموش رہتی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے گیٹ کو دھکا دیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا کیونکہ شاید کوئی مہمان آیا تھا یا گھر والے لاپرواہ تھے۔ میں صحن عبور کر کے لاؤنج کے دروازے تک پہنچا۔ اندر کا منظر دیکھنے سے پہلے میرے کانوں میں ماں کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے روبینہ کی تذلیل کرتے ہوئے کہے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس ماں کے لیے میں نے اپنی خوشیاں قربان کی وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہوگی۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے میں نے خود کو ایک بڑے دھچکے کے لیے تیار کر لیا تھا، لیکن جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آنے والا تھا اس کے لیے دنیا کا کوئی بھی انسان تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ سامنے کا منظر میری آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر انواع اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ مرغ مسلم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور میرے بھائی اور بہنیں ہنسی مذاق کرتے ہوئے نوالے لے رہے تھے۔ لیکن میری نظر وہاں نہیں رکی۔ میری نظر اس کونے میں جم گئی جہاں گھر کی جوتیوں کے ریک کے پاس زمین پر ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ رکھی تھی اور میری بیوی روبینہ وہیں سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ نوالا منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ میری والدہ اپنی کرسی سے اٹھی اور بجلی کی تیزی سے روبینہ کی طرف لپکی۔ انہوں نے روبینہ کو گردن سے نہیں بلکہ اس کی چٹیاں سے دبوچ لیا اور اسے جھنجھوڑنا شروع کر دیا۔ روبینہ کے ہاتھ سے نوالا گر گیا اور وہ خوف سے کانپنے لگی۔ میری ماں کی آواز گونجی کہ تم نے پھر روٹی جلا دی ہے؟ تجھے عقل نہیں آتی؟ آٹا کیا مفت میں آتا ہے؟ میں ابھی دہلیز پر ہی کھڑا تھا کہ ماں نے دروازہ کھولا اور روبینہ کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ فرش پر منہ کے بل گرنے ہی والی تھی کہ میں نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ روبینہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور جب مجھے اپنے سامنے دیکھا تو اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ یہ کوئی خواب ہے۔ اس نے کپکپاتے ہونٹوں سے میرا نام لیا۔ میرے سامنے بیٹھے گھر والے مجھے دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ ہنستے مسکراتے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ میری ماں جو بھی غضبناک شیرنی بنی ہوئی تھی مجھے دیکھتے ہی ساکت رہ گئی۔ ان کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ میری چھوٹی بہن کے ہاتھ سے چمچ پلیٹ میں گر گیا جس کی آواز اس سناٹے میں گونج اٹھی۔ میں نے روبینہ کو سیدھا کھڑا کیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اماں یہ کیا تماشا ہے؟ میری ماں کی آواز حلق میں پھنس گئی تھی۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولی کہ بیٹا تم کب آئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں تھا۔ میں روبینہ کو ساتھ لیے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے بھائی اور بہنیں اپنی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو چکے تھے۔ میز پر سجے ہوئے کھانے اب مجھے زہر لگ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ شکر ہے میں نے بتایا نہیں، ورنہ مجھے کیسے پتا چلتا کہ میرے پیچھے میری بیوی کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ جوتیوں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہے اور آپ سب کرسیوں پر بیٹھے جشن منا رہے ہیں۔ میری ماں نے فوراً پینترا بدلا۔ وہ اپنی غلطی ماننے کی بجائے روبینہ پر برس پڑی۔ وہ بولی کہ تمہیں کیا پتا اس کے کرتوتوں کا؟
اسے لگتا ہے کہ تم درختوں پر سے پیسہ اتار کر لاتے ہو۔ اس نے ساری روٹی جلا دی تھی۔ میں اسے تمیز سکھا رہی تھی کہ رزق کی قدر کیسے کرتے ہیں۔ میں نے میز پر پڑے ہوئے کھانوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا کہ ایک روٹی جل گئی تو کیا ہوا؟ یہاں میز پر جو اتنا کچھ رکھا ہے یہ کس کے پیسوں کا ہے؟ کیا اس کھانے میں میری بیوی کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ میرا بھائی آگے بڑھا اور میرے گلے ملنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ مجھے ان سب کے چہروں پر وہ محبت نہیں بلکہ خوف نظر آ رہا تھا کہ کہیں ان کے عیاشیوں کا پول نہ کھل جائے۔ روبینہ میرے پہلو میں کھڑی لرز رہی تھی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ کتنی خوف زدہ ہے۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ دبایا، جیسے مجھے خاموش رہنے کا کہہ رہی ہو۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا میری بیوی کی حیثیت میری ماں کی نظر میں یہ تھی کہ وہ جوتیوں میں بیٹھ کر کھائے؟ ماں نے ترکی بترکی جواب دیا کہ یہ اسی قابل ہے، کام چور ہے اور سارا دن منہ لٹکا کر پھرتی ہے۔ تم ابھی آئے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ مجھے ماں کے لہجے کی تلخی بتا رہی تھی کہ یہ معاملہ صرف ایک جلی ہوئی روٹی کا نہیں ہے، اس کے پیچھے نفرت کی ایک لمبی داستان ہے۔ میں نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ میرا غصہ قابو سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے روبینہ کا ہاتھ چھوڑا اور ڈائننگ ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے میز پر زور سے ہاتھ مارا، جسے پانی کا گلاس گر کر ٹوٹ گیا اور سب سہم گئے۔ میں نے گرج کر کہا کہ مجھے حساب چاہیے اماں۔ میں پچھلے 4 سال سے ہر مہینے گھر کے خرچے کے علاوہ 1 لاکھ روپے الگ سے صرف روبینہ کے لیے بھیجتا تھا۔ میں نے تاکید کی تھی کہ یہ پیسے اس کے ذاتی خرچے کے لیے ہیں۔ کیا آپ نے اسے وہ پیسے کبھی دیے ہیں؟ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ میری بہنیں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی اور بھائی نے سر جھکا لیا۔ ماں کے پاس شاید اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اونچی آواز میں پوچھا کہ مجھے جواب چاہیے، کیا روبینہ کو اس کے حصے کے پیسے ملے ہیں؟ ماں نے خود کو سنبھالا اور اپنی روایتی جذباتی اداکاری شروع کر دی۔ وہ بولی کہ تم مجھ سے حساب مانگ رہے ہو؟ میں نے تمہیں پالا، پوسا اور جوان کیا، اور آج تم ایک کل کی آئی لڑکی کے لیے مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ میں نے کہا کہ بات چوری کی نہیں ہے، بات امانت کی ہے۔ میں نے وہ پیسے اس لیے بھیجے تھے کہ میری بیوی کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اس نے مہینوں سے نئے کپڑے نہیں پہنے، اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، اور آپ لوگ نئے سوٹوں میں ملبوس ہو کر ضیافتیں اڑا رہے ہیں۔ ماں نے ترش لہجے میں کہا کہ ارے یہ گھر کا خرچہ، بجلی کے بل، تمہاری بہنوں کے رشتہ داروں کی آؤ بھگت کیا ہوا سے ہوتی ہے؟ مہنگائی دیکھو کتنی ہے۔ میں نے اس کے نام کے پیسے بھی گھر کی بہتری میں لگا دیے۔ یہ کیا کرے گی پیسوں کا؟ روٹی تو مل رہی ہے نا اسے، چھت تو ہے نا اس کے سر پر۔ یہ سن کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے تلخی سے کہا کہ تو کیا وہ آپ کے گھر کی مفت کی نوکرانی تھی، جس کا کام صرف آپ لوگوں کی خدمت کرنا اور بدلے میں گالیاں اور دھکے کھانا تھا؟ آپ لوگوں نے میری بیوی کو صرف ایک کام کرنے والی مشین سمجھ رکھا ہے۔ میں وہاں پردیس میں اپنی ہڈیاں گلا رہا ہوں اور آپ لوگ میری ہی بیوی پر ظلم کر رہے ہیں۔ میرے بھائی نے مداخلت کی کوشش کی کہ بھائی آپ امی سے بدتمیزی کر رہے ہیں، لیکن میں نے اسے سختی سے جھڑک دیا۔ میں نے کہا کہ تم خاموش رہو، تم سب اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ تم سب دیکھ رہے تھے کہ بھابھی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن کسی نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی، کیونکہ تم سب کو ڈر تھا کہ اگر مجھے سچ پتہ چل گیا تو تم لوگوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ ماں نے چیخنا شروع کر دیا کہ نکل جاؤ میرے گھر سے، اگر تم نے بیوی کی زبان بولنی ہے تو ابھی دفع ہو جاؤ، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے۔ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا کہ ہاں میں جا رہا ہوں، میں ایک پل بھی اب اس گھر میں نہیں رہوں گا جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ یہ گھر میرے پیسوں سے بنا ہے، لیکن آج یہ میرے لیے اجنبی ہو گیا ہے۔ میں واپس مڑا اور روبینہ کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی اور رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو روبینہ، اپنا سامان اٹھاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت یہاں سے جا رہے ہیں۔ روبینہ نے میری طرف بے یقینی سے دیکھا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے اپنی ماں اور اپنے گھر والوں سے لڑ رہا ہوں۔ ماں پیچھے سے بد دعائیں دیتی رہی اور واسطے دیتی رہی، لیکن میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے نکل گیا جو کچھ دیر پہلے تک میرا خواب تھا۔
मगर अब एक डरावना पिंजरा लग रहा था। मैं रुबीना को लेकर रात के उस पहर एक करीबी होटल में आ गया। मेरे पास फिलहाल जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। होटल के कमरे में पहुंचकर भी रुबीना बुरी तरह कांप रही थी। उसका रंग फक था और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे उससे डर हो कि अभी मेरी माँ या भाई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और उसे वापस घसीट कर ले जाएंगे। मैंने उसे पानी पिलाया और तसल्ली दी कि अब वो महफूज है और कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगले 2 दिन हम होटल में ही रहे। मैंने बाहर जाकर एक छोटा सा किराए का पोर्शन ढूंढ लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम ज्यादा दिन होटल में रहें और घर वालों को हमारी भिनक भी पड़े। मैंने जरूरी सामान खरीदा और हम उस नए घर में मुंतकिल हो गए। मैं समझ रहा था कि उस कैद खाने से निकलने के बाद रुबीना खुश हो जाएगी और उसके चेहरे की रौनक बहाल हो जाएगी, मगर मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। रुबीना नए घर में आकर भी उदास उदास रहती थी। वो सारा दिन खिड़की के पास बैठी खाली नजरों से बाहर देखती रहती। मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वो सिर्फ सर हिला देती या बहुत मुख्तसर जवाब देती। उसकी आंखों में खौफ का साया बददस्तूर मौजूद था। मुझे लगा शायद इतने सालों का सदमा है जिसे जाने में कुछ वक्त लगेगा। मैं उसे घुमाने के लिए बाहर ले जाने की बात करता तो वो इनकार कर देती और कहती कि मुझे डर लगता है। एक शाम मैं काम से जल्दी वापस आ गया। रुबीना किचन में कुछ बना रही थी। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया और मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा हाथ लगते ही वो बुरी तरह चौंकी और एकदम पीछे हट गई। उसके इस अमल ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे भी खौफज़दा है। मैंने उससे पूछा कि रुबीना, तुम मुझसे क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ और मैं तुम्हें वहां से निकाल लाया हूँ। वो नजरें झुकाकर खड़ी रही और कुछ न बोली। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया ताकि उसे यकीन दिला सकूं कि मैं उसके साथ हूँ। जैसी मैंने उसकी कलाई पकड़ी, उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और उसने अपना हाथ खींचने की कोशिश की। मुझे शक गुजरा कि शायद उसे चोट लगी है। मैंने जबरदस्ती उसकी कमीज की आस्तीन ऊपर की। जो मंजर मेरे सामने था उसने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसके गोरे बाजू पर जगह जगह जलने के स्याह और गहरे निशान थे। कुछ जख्म पुराने थे जो भर चुके थे और कुछ बिल्कुल ताजे लग रहे थे, जैसे किसी ने गर्म चीज से उसे दागा हो। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने गुस्से और दुख की मिली जुली कैफियत में पूछा कि रुबीना, ये क्या है? ये निशान कैसे आए? तुम्हारे बाजू पर ये जख्म किसने लगाए हैं? उसने जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे कर ली और घबरा कर बोली कि कुछ नहीं है, बस किचन में काम करते हुए कभी कभी हाथ जल जाता है। आप वहम न करें, ये मामूली निशान है। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही है। रोटी बनाने से उंगली जल सकती है, मगर बाजू पर इतने गहरे जख्म नहीं आते। मैंने उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ा और कहा कि मुझे सच बताओ, ये मामूली जलने के निशान नहीं है, ये किसी ने जानबूझकर किया है। मुझे बताओ, किसने तुम्हारे साथ ये जुल्म किया है? मेरी सख्त आवाज सुनकर उसका जब्त टूट गया। वो वहीं फर्श पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना आम नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे सालों का दबा हुआ लावा फट पड़ा हो। वो हिचकियों के दरमियान कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, मगर अल्फाज उसके गले में फंस रहे थे। मैं उसके पास बैठ गया और उसके सर पर हाथ रखा। काफी देर रोने के बाद उसने सर उठाया तो उसकी आंखों में वो दर्द था जो पत्थर को भी मोम कर दे। अब वो राज खुलने वाला था जो उसने 4 साल तक अपने सीने में दफन कर रखा था। रुबीना के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने उसे फर्श से उठाया और बिस्तर पर बिठाया। मैंने उसे पानी का गिलास पेश किया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर दबा दिया। मैंने नरमी से कहा कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ कि ये सब किसने किया है? रुबीना ने एक लंबी सांस ली और अपनी भीगी हुई आंखें उठाई। उसने कहा कि ये सब आपकी माँ ने किया है। ये जले हुए निशान किसी हादसे का नतीजा नहीं है, बल्कि ये आपकी माँ की नफरत की निशानियां हैं। वो शायद मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। उनकी मर्जी किसी और जगह थी, लेकिन चचा के दबाव और आपके कनाडा जाने की जिद की वजह से उन्हें खामोश होना पड़ा। वो इसी बात की सजा मुझे रोज देती हैं। वो कहती थी कि तुम मनहूस हो और जबरदस्ती मेरे बेटे के गले पड़ गई हो।
میں نے حیرت سے پوچھا کہ اگر اتنا ظلم ہو رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہم روز بات کرتے تھے، میں تم سے بار بار پوچھتا تھا کہ سب ٹھیک ہے نا، تم نے ایک بار بھی اشارہ کیوں نہیں کیا؟ روبینہ تلخی سے مسکرائی اور بولی کہ میں کیسے بتاتی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ویڈیو کالز پر میں اپنی مرضی سے بات کرتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ جب بھی آپ کی کال آنے کا وقت ہوتا تھا تو وہ میرے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ مجھے پہلے ہی دھمکی دے دیتی تھیں کہ اگر میں نے ذرا سا بھی اداس چہرہ بنایا یا کوئی شکایت لگانے کی کوشش کی تو وہ کال بند ہوتے ہی میری کھال ادھیڑ دیں گی۔ وہ اشاروں سے مجھے ڈرائے رکھتی تھیں، ان کی نظریں مجھ پر پہرا دیتی تھیں۔ مجھے مجبوراً ہنس کر بات کرنی پڑتی تھی اور کہنا پڑتا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی قمیض کی آستین دوبارہ اوپر کی اور ایک پرانے زخم پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی کہ یہ نشان اس دن کا ہے جس دن آپ نے مجھے پہلی تنخواہ سے سونے کی بالیاں بھیجی تھی۔ اماں جی نے وہ بالیاں چھین کر اپنی بیٹی کو دے دی اور جب میں نے رونے کی کوشش کی تو انہوں نے چولہے سے گرم چمٹا اٹھا کر میرے بازو پر لگا دیا۔ وہ کہتی تھی کہ تیری اوقات نہیں ہے سونا پہننے کی۔ میں درد سے چیختی تھی تو وہ اونچی آواز میں ٹی وی چلا دیتی تھی تاکہ میری آواز باہر نہ جا سکے۔ میں پتھر کا بت بنا اس کی باتیں سن رہا تھا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ روبینہ نے مزید کہا کہ مار پیٹ تو ایک طرف تھی مگر بھوک سب سے بڑی اذیت تھی۔ آپ وہاں سے لاکھوں روپے بھیجتے تھے مگر مجھے 24 گھنٹے میں صرف ایک سوکھی روٹی دی جاتی تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ تم کام چور ہو اور مفت کا راشن توڑتی ہو۔ جس دن مجھ سے صفائی کرتے ہوئے کوئی چیز ٹوٹ جاتی یا سالن میں نمک تیز ہو جاتا تو مجھے وہ ایک روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ میں 2 دن بھوکی رہتی تھی۔ کچن کے نلکے سے پانی پی پی کر میں نے دن گزارے ہیں۔ وہ سب میرے سامنے بیٹھ کر مرغی اور گوشت کھاتے تھے اور میں کچن کے دروازے میں کھڑی ان کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو حسرت سے دیکھتی تھی۔ روبینہ کی آواز ہچکیوں میں دبتی جا رہی تھی مگر اس کا ہر لفظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ تمہاری ماں مجھے اکثر دھمکی دیتی تھی کہ کچھ بھی ایسی ویسی حرکت کی تو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی۔ وہ 24 گھنٹے میں بس ایک روٹی مجھے دیتی تھی اور جس دن غلطی سے مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا یا کام میں ذرا سی بھی کوتاہی ہو جاتی تو مجھے وہ ایک روٹی بھی نہیں ملتی تھی۔ میں بھوکی پیاسی اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی اور باہر سے ان کے کہکوں کی آوازیں آتی تھی۔ یہ سن کر مجھ میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی۔ میں وہیں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھوں کو چوما جو کام کر کر کے سخت ہو چکے تھے اور جن پر جلے ہوئے نشانات میری غفلت کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے تڑپ کر کہا مجھے معاف کر دو روبینہ، میں مجرم ہوں۔ میں سمجھتا رہا کہ میں تمہارے لیے خوشیاں کما رہا ہوں مگر میں نے تمہیں جہنم میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے ان سانپوں پر بھروسہ کیا جنہوں نے تمہیں ڈس لیا۔ روبینہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے چپ کرانے کی کوشش کی مگر میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں اپنی بیوی کی باتیں سن کر میرا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں کینیڈا میں -ڈگری درجہ حرارت میں برف میں کھڑے ہو کر مزدوری کرتا رہا۔ میں نے اپنی جوانی کے 4 سال اس لیے برباد کیے کہ میرا خاندان خوش رہے اور میری بیوی راج کرے، لیکن مجھے کیا ملا؟ میری کمائی سے خریدا گیا گھر میری بیوی کے لیے قید خانہ بن گیا اور میرا بھیجا ہوا پیسہ میری ماں اور بہنوں کے لیے عیاشی کا سامان بن گیا۔ میں نے روبینہ کو گلے لگا لیا اور اس سے وعدہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے اور اپنے دل کا غبار نکالتے رہے۔ اس رات مجھے وہ بوڑھا شخص شدت سے یاد آیا جس نے پارک میں مجھے کہا تھا کہ پردیس ایک دیمک ہے۔ آج میں اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ واقعی یہ پردیس رہنا کسی اذیت سے کم نہیں، کیونکہ پیچھے رہنے والے ہمیں صرف پیسے کمانے والی مشین سمجھ لیتے ہیں۔ ان کی نظر میں ہماری اہمیت صرف تب تک ہوتی ہے جب تک ہم ڈالر اور پاؤنڈز بھیجتے رہتے ہیں، اور اگر انہیں ہماری بیوی پسند نہ ہو تو اس کی حیثیت گھر میں ایک ملازمہ جیسے رہ جاتی ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ پردیس میں رہنے والا شخص بھی گوشت پوست کا انسان ہے اور اس کی بیوی بھی جذبات رکھتی ہے۔ اگلے دن میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا۔ میں نے اس گھر کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا جو میری کمائی سے بنا تھا، مگر جہاں میری بیوی کی عزت محفوظ نہیں تھی میں نے وہ گھر، وہ پیسہ اور وہ رشتے وہیں چھوڑ دیے۔ میں نے پاکستان میں ہی رہ کر ایک چھوٹی سی نوکری شروع کی
اور روبینہ کا علاج کروایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ روبینہ کے جسمانی زخم تو بھر گئے، مگر روح کے زخم بھرنے میں وقت لگا۔ لیکن اب ہم خوش تھے کیونکہ ہمارے درمیان کوئی لالچی رشتہ دار اور کوئی سمندر حائل نہیں تھا۔ یہ کہانی صرف میری نہیں ہے، بلکہ ہر اس پردیسی کی ہے جو اپنوں کی خوشی کے لیے اپنی جوانی غیر ملکوں میں گلا دیتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، رشتوں کی اصل خوبصورتی احساس میں ہے۔ اگر آپ کا خاندان آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی بیوی کو عزت نہیں دے سکتا تو وہ آپ کے مخلص نہیں بلکہ آپ کے پیسے کے پجاری ہیں۔ اپنی بیویوں کو اپنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر یہ مت سمجھیں کہ وہ خوش ہوں گی۔ کبھی کبھی اپنوں کے روپ میں چھپے ہوئے بھیڑیے غیروں سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے ان لوگوں کے ساتھ گزاریں جو آپ کو انسان سمجھیں، نہ کہ ATM مشین۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔